بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور کے حساب سے کچھ لوگ بہت اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ انہیں لوگوں کی باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ وہ زندگی سے تھک چکے ہیں۔ وہ ایسا کیا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر انسان سوچتے ہیں۔ بہت پریشان ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ لازمی آتا ہے جب وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ دین کا بہت بڑا داعی ہو، طالب قرآن ہو یا ایک عام انسان۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی جذباتی اور آزمائشی ادوار سے گزرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ جب انبیاء بھی ان مراحل سے گزرے ہیں تو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم سال کے 365 دن مضبوط رہیں گے؟ ہمیں کبھی جذباتی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی؟ ہم انسان ہیں، اور چاہے ہم کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، کہیں نہ کہیں کمزور پڑ ہی جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس فیز سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ وہ مدد نہیں مانگتے، وہ مانگتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں کمزور ہوتا ہے۔ ہر کسی سے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں لیکن اس کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی گھومے اور سب ٹھیک ہو جائے۔ حالانکہ اس دنیا میں کچھ بھی جادو سے نہیں ہوتا۔ ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں بھی دل لگے۔ ہر شے ایک عمل پروسیس سے گزر کر مکمل ہوتی ہے۔ آپ بھی ایک عمل سے گزر کر اس فیز سے نکل سکتے ہیں۔ جب میری زندگی میں گہرے اندھیروں کے دن آتے ہیں تو میں اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتی ہوں۔ ہم میں سے کسی کو بھی وہ آزمائشیں نہیں دی گئی۔ نہ ہمارے والدین ہمیں آگ میں پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں، نہ ہمارے اپنے رشتے ہمیں چھوڑتے ہیں، اور نہ ہمیں برسوں کی دعا کے بعد ملنے والے بیٹے کو ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، وہ بیٹا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی اور جس سے وہ اپنی پوری زندگی میں صرف 3 یا 4 مرتبہ مل سکے۔ کیا ہم اس درد کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری مائیں تو ایک دن کے لیے بھی اپنے بچوں کو دور بھیجنے کا تصور کر کے بے چین ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم آخر میں یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، ہم تو عام انسان ہیں۔ کیا انبیاء کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ ضرور ہوتی تھی، لیکن وہ اللہ کے منصوبوں کو سمجھتے تھے۔ اس لیے آج دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے۔ وہ ہمارے روحانی والد ہیں اور ہمارا دین انہی کے دین کا تسلسل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کی آزمائشیں، ان کے ڈاؤن فیز سب ہمیں سیرت میں ملتے ہیں تاکہ ہم اپنے زوال کے لمحوں میں ان سے سہارا لے سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمارا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے؟ کیا ہمارا دل قلب سلیم ہے؟ کیا ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر حسبی اللہ کہہ کر آگ میں کود سکتے ہیں؟ اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تو آگ میں کودنے سے پہلے ہی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ پر ایسا توکل رکھے کہ یقین ہو جائے جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو آج آپ اپنا سر درد بنائے بیٹھے ہیں، کیا وہ آپ کی موت پر روئیں گے؟ کیا وہ آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے؟ کیا وہ اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کریں گے؟ اگر نہیں تو ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنی زندگی کو بوجھل کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم اپنی زندگی دوسروں کے خیال میں گزاریں۔ ہمارا مالک اللہ ہے، ہماری زندگی اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے قرآن کی صورت میں ہمارا مینول دیا۔ کیا کوئی مشین بغیر مینول کے صحیح چل سکتی ہے؟ نہیں۔ تو جب ہم خود کو اللہ کے بتائے ہوئے مینول کے خلاف چلاتے ہیں تو ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ ہماری روح اور جسم ہمیں سگنلز دینے لگتے ہیں کہ تم غلط طریقے سے آپریٹ کر رہے ہو، مجھے لوگوں کے مطابق نہیں، اللہ کے مینول کے مطابق چلانا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا وے آف لائف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کیا کہے گا؟ یہ ہمارا وے آف لائف ہونا چاہیے۔ یہ کوئی وقتی موٹیویشن نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایک دن میں نہیں بنتا۔ یہ اندر آہستہ آہستہ تعمیر ہوتا ہے، اور اس کے لیے روزانہ قرآن پاک کی خوراک لینا پڑتی ہے۔ جتنا زیادہ مثبت قرآنی مواد جذب کریں گے اتنا ہی منفی مواد باہر نکلتا جائے گا، اور پھر آپ کے ارد گرد کا ماحول خود بخود بدلنے لگے گا۔ جب میرا دل بوجھل ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے انسانوں کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں دعا، سجدے اور ذکر کا رخ دیتی ہوں۔ روزانہ تھوڑی سی مگر مستقل قرآنی خوراک لیتی ہوں۔ لوگوں کی باتوں کو دل میں جگہ دینے سے پہلے خود سے ہی سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا دور۔ اپنی ذمہ داری صرف کوشش تک رکھتی ہوں
اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ جسم اور دل کے اشاروں کو سننے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ تھکن اور بے سکونی مجھے بتاتی ہے کہ اب مجھے رک کر اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ مشکل لمحوں میں خود کو یاد دلاتی ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اور وہی سب کچھ سنبھال لے گا۔ اور دن کے اختتام پر کم از کم ایک نعمت پر شکر ادا کرتی ہوں۔ یہی عادتیں مجھے آہستہ آہستہ ہر ڈارک فیز سے باہر لاتی ہے۔ آج ہی حسبی اللہ و نعم الوکیل کو اپنا سہارا بنانے، یہ الفاظ اپنے دل میں اتاریں، قرآن سے جڑیں اور کامنٹ میں لکھیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ شاید آپ کی ایک نیت کسی اور کے لیے روشنی بن جائے۔ جزاک اللہ۔